السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں۔ آپ دیکھیں ہم بہت سے جو اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم عقیدے کو نہیں سمجھتے، اور اکثر اوقات جب ہم کسی انسان سے بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں یا کبھی کسی اسپیکر کو سنتے ہیں یا کوئی گروپ جوائن کرتے ہیں، اور ہم نے جہاں سے بھی قرآن پاک کو پڑھا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے، اگر ہم نے اپنی فاؤنڈیشن پہ کام نہیں کیا تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم الجھ جاتے ہیں اور ہم کچھ ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے، اپروپریٹ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پہ ہم نے عقیدۃ الواسطیہ، جو ایک چھوٹی سی کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے لیکن بہت ہی بہترین ہے، اس کو سلیکٹ کیا۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، ان کی ایک لائف کو دیکھا کہ ان کی زندگی کیسی تھی، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ جس دور میں ابن تیمیہ تھے اور وہ دین پھیلا رہے تھے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود موجود تھے تو وحی نازل ہوتی تھی نا، اور جب وحی کی کیفیت ہوتی تھی اور صحابہ اکرام دیکھتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، ان کے لیے دین کو فالو کرنا بہت آسان تھا۔ یعنی مشکلات باہر کی بہت تھیں، لیکن کیونکہ دیکھیں ایک رسول، ایک نبی آپ کے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نے ہنسنا دیکھ دیکھ کر لوگ کیسے ایک امپریس ہوتے تھے، انہیں بات کو سمجھ آتی تھی اور وہ بات سمجھتے تھے اور وہ مسلمان ہوتے تھے۔ بعد کے ادوار میں یہ ایک زیادہ مشکل چیلنج ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ویسے ہی ہمارا دین جو ہے نا، اس کی بنیاد علم الغیب پہ ہے کہ ہم نے غیب کے علم کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے۔ اب غیب کا علم جو ہوتا ہے نا، اس کی ہم کوئی اپنی توجیحات نہیں نکال سکتے کہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، میرا خیال ہے فرشتے یہ کرتے ہیں اور اس ٹائم پہ یہ ہوا اور ایسے ہوا۔ ہمیں اس کو بہت پیور فارم میں لے کر جانا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے تھوڑی سی چینجز کی، اپنے حساب سے اس کو ڈسکرائب کیا، پھر آگے جا کر کچھ اور تبدیلیاں آئیں اور کرتے کرتے پورا دین کا نقشہ بدل جائے۔ تو ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد صحابہ کرام نے بہت سٹرگل کیا کہ وہ تمام کانسیپٹس ایز اٹ از آگے لوگوں کو پہنچائے جائیں۔ ان کی سٹرگل جو بھی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے وہ علم کسی حد تک عین الیقین کے ساتھ لیا تھا نا، کہ رسول ان کے درمیان تھے، تو وہ پھر آسان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد تابعین آئے، ان کا کام اور بھی زیادہ مشکل تھا، کیونکہ اب ان کے پاس وہ علم آیا تھا جو کہ صحابہ کرام نے ان کو ٹرانسفر کیا تھا، ان کو سارا سکھایا تھا۔ اب انہوں نے اس کو ایز اٹ از آگے پاس کرنا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تبع تابعین اور پھر بعد کے ادوار میں ہر دور میں جو اسکالرز آئے، اور یہ اسکالرز کی ہمیشہ سے، جتنے بھی کلاسیکل اسکالرز رہے ہیں، ان کی ہمیشہ سے ان اے وے سمجھے بہت بڑی جنگ رہی ہے، کیونکہ کئی دفعہ سوسائٹی میں پیپل پلیزر بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو، باتوں کو، آیات کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ علماء جنہوں نے اس کو ایز اٹ از لینے کی کوشش کی اور ایز اٹ از ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ ان کے اوپر ذمہ داری بھی بہت آتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آپ کو صحیح بات پتہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو وہ بات اس طرح سمجھ آئے، تو پھر آپ یہ بھی سوچ لیں کہ ایسے جو ماحول کریٹ ہوا ہوتا ہے نا، اور وہ ماحول آپ کو بتا رہا ہے کہ نہیں نہیں، اتنی بھی سختی نہیں ہے دین میں، اس کام کو ایسے کر لو، اس چیز کو ایسے بھی سمجھ لو، اس چیز کو اس طرح بھی دیکھ لو، تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے کہ خرابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، ایڈلٹریشن ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اگینسٹ دا ٹائڈ جا رہے ہیں۔ اور ابن تیمیہ کی زندگی کو ہم نے جب دیکھا تو کتنی دفعہ ان کو جیل میں بھیجا گیا، کتنی دفعہ انہوں نے بہت سی مشکلات سہی، اور یہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ جب اہل وسط ایک علاقہ تھا، جو وہاں کا جو قاضی تھا، ایک دفعہ انہوں نے ابن تیمیہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اس وقت لوگوں کے عقیدے کا بہت بگاڑ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور ایمانیات کے بارے میں اور بیسک عقائد کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے مفروضے لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے جواب میں
اس وقت ابن تیمیہ نے عصر اور مغرب کے درمیان والے عرصے میں اس کتاب کو لکھا، اور اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ امیزڈ ہو جاتے ہیں کہ اتنی سمپل لینگویج میں سمپل طریقے سے بیسک طریقے سے کہ ہمارے کانسیپٹس کو کیسے درست کیا گیا. ٹھیک ہے، اب ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے. یہ جو میں آپ کو پوری بات بتا رہی تھی اس وجہ سے تھی کہ ہم سب کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ایک تو اپنے دور میں ادھر رہتے ہوئے ہمیں جو کلاسیکل علماء ہیں، جس کو میں کہوں گی کہ تھوڑا سا شاید سختی کے ساتھ دین کو بتاتے ہیں. ہمیں آج کل یہی لگتا ہے نا کہ بھی ہمیں لبرٹی نہیں دے رہے، اور بہت ساری چیزوں کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی محتاط نہیں ہے، کچھ زیادہ ہی نہیں وہ کہہ دیتے بات جو ذرا سختی ہوتی ہے، دل کو جا کے لگتی ہے کہ بھئی یہ بڑا مشکل کام ہے کرنے والا. لیکن انسان یہ سوچے کہ جب آپ کی آخرت ایٹ سٹیک ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں کس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اپنی خواہشات پہ یا پھر وہ بات جو ہمیں آخرت میں فائدہ دے دے. یعنی ہر موقع پہ ہمیں رک کے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی اسکالر بتا رہا ہے کہ یہ کام ایسے کرو، ہمارا دل نہیں چاہ رہا، یا ہمیں بہت سے اور لوگ اس میں لبرٹی دیتے نظر آ رہے ہیں، تو سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے ایک سوال اٹھا لینا چاہیے کہ کیا یہ لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہے. مثلاً کہ اگر میں نے ریلیکسیشن نہ لی اور ذرا سختی سے ہی وہ کام کر لیا تو میرا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. نہیں ہوگا، آپ نوٹ کر لیں نہیں ہوگا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ محتاط ہی ہونا چاہیے نا. یعنی آپ دیکھیں جب ہم کوئی کوشچن پیپر اپنے بچوں کو بتاتے ہیں نا، کوئی بڑا ان کا اسی طرح جیسے او لیول، اے لیول، میٹرک، ایف ایس سی، انہوں نے کسی ایسے ایگزام میں بیٹھنا ہے جس میں ان کا کوئی بڑا زندگی کا میجر فیصلہ ہونا ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ بھی لکھ دوں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا ذرا تھام لو اپنے آپ کو، دل کو سنبھال لو، اور ایسے کرو کہ ابھی وہی لکھو جو ضروری ہے، بعد میں نا جو دل چاہے گا کرتے رہنا. ہم تو عام زندگی کے لیے بھی یہ کہتے ہیں بیٹا ابھی پڑھ لو، ابھی راتوں کو جاگ لو، ابھی یہ کام کر لو، پھر آگے جا کے جو کرنا ہوگا کر لینا. تو ہم سب کے لیے بھی عقیدے کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ میری جو چاہتے ہیں اس کے مطابق کوئی مجھے کیا سکھا رہا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح طریقے سے کون ہمیں ڈیلیور کر رہا ہے، اور ہم بھی پھر اپنے آپ کو وہاں پر رکھیں، فوکس میں رکھیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو اس حساب سے یہ جو کتاب ہے نا یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. تو عقیدۃ الواسطیہ، اس کو جب ہم پڑھیں تو اس کے شروع میں ہی پریفیس آتا ہے جس کو کہا گیا ہے مقدمۃ المؤلف. جب بھی ہم کوئی کتاب دیکھتے ہیں تو اس میں ایک شروع میں انٹروڈکٹری ایک پیسج ہوتا ہے یا چیپٹر ہوتا ہے چھوٹا سا، اور وہ جو انٹروڈکٹری چیپٹر ہوتا ہے اس میں ہمیں کچھ بیسکس بتائے جاتے ہیں. تو ان بیسکس کو سمجھنا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کافی ہے. اور اس میں ہی بہت سارے میسیجز ہیں جو ہمیں پتہ چل رہے ہیں. مثلاً سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، الحمد. اس کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تعریف کیا ہوتی ہے؟ تعریف ہم تب کرتے ہیں جب کوئی چیز کمال کی ہو. آرڈنری چیز پہ کوئی کسی کی تعریف نہیں کرتا. یا جب کوئی انعام ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی فیور دیتا ہے، کوئی آپ کا خیال رکھتا ہے، کوئی آپ کے لیے آؤٹ آف وے جا کے کچھ کرتا ہے، پھر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، تھینک یو سو مچ، یو ڈیڈ سم تھنگ اسپیشل فار می. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دونوں چیزیں آتی ہیں جب ہم الحمد کہتے ہیں. اللہ کو ہماری کوئی تعریف نہیں چاہیے، اللہ کو کوئی ریکگنیشن نہیں چاہیے، لیکن ہم کیونکہ مخلوق ہونے کے ناطے اللہ کے کمال کو بھی پہچانیں کہ اللہ کی کیا ایبسولوٹ عظمت ہے، اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں ہم پہ. تو اللہ تعالیٰ کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر صفات کاملہ ہیں، ہر طرح کی پرفیکشن ہے. اگر ہمیں صرف الحمد کا ہی مطلب سمجھ آ جائے نا تو آپ دیکھیں کہ بہت سے ہمارے جو زندگی کے سوال ہوتے ہیں، کمپلینز ہوتی ہیں، ایسے کیوں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ کیا کیوں نہیں، اچھا جی یہ کوئی ڈیزاسٹر ہوا تو اس میں ہائی بیچارے یہ غریب لوگ کیوں مر گئے، ہائی اس کی زندگی میں اتنی مشکل کیوں آ رہی ہے، ہائی میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی. جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی پرفیکٹ، اور اس پرفیکشن کے باوجود اگر میری زندگی میں مسئلہ آ رہا ہے تو مجھے کھوج لگانی ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے. یہ نہیں کہ آپ ہر دفعہ یہی سوچیں
میں ہی گناہ گار ہوں. کچھ لوگوں کا میں نے یہ بھی ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے، یعنی دو طرح کے ایٹیٹیوڈز نظر آتے ہیں. کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں میں گناہ گار ہوں، اور وہ اتنی گلٹ میں رہتے ہیں کہ کوئی کرنے والا کام ہی نہیں کرتے، ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. میں بہت گناہ گار ہوں، اب میں کوئی کام ہی نہیں کر رہی، اسی لیے تو میرے پر بہت زیادہ سختیاں آ رہی ہیں، میری پکڑ بار بار ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اتنے بے باک ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈس اون دا ریلیجن، میں تو دین کے بارے میں سوچنا ہی نہیں، اور دین کو پڑھنا لکھنا کچھ بھی کام نہیں کرنا. تو ایک بیلنسڈ اپروچ کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے، ایبسلیوٹ ہے پاورز میں ناقص ہوں. ایک تو یہ کہ مجھے اپنی غلطیوں پہ نظر رکھنی ہے، مجھے بار بار اللہ تعالیٰ کوئی جھٹکے دیتے ہیں کہ میں سدھر جاؤں، میں بہتر ہو جاؤں. ہم دیکھتے بھی ہیں عام روزمرہ زندگی میں کئی دفعہ ہم ایبسنٹ مائنڈڈ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی جھٹکا لگتا ہے. اچھا اس دن جب دعا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں چلو ذرا ٹرانسلیشن بھی ساتھ پڑھ لوں، اور کہتے ہیں ہائے اللہ، لگ رہا ہے یہ پہلی دفعہ دعا پڑھی ہے، یہ پہلے تو کبھی اس طرح سمجھ ہی نہیں آئی تھی، کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. اب یہاں پہ دو اور امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیکیج ہمیں دیا ہے زندگی گزارنے کا، وہ کیسے ہے، وہ کس کے ذریعے بھیجا؟ اپنے رسول کے ذریعے بھیجا. تو یہاں سے ہمیں جو امپورٹنٹ میسج دیا جا رہا ہے کہ جتنی قرآن کی امپورٹنس ہے اتنی ہی حدیث کی بھی امپورٹنس ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ قرآن کو مانیں اور حدیث کو ڈینائی کر دیں، یا کہ نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتی ہوں لیکن مجھے کیا پتا کون سی حدیث اوتھینٹک ہے کون سی نہیں ہے. علماء ہیں نا اس کے لیے، علماء بتا رہے ہیں نا ہمیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں اس کام پہ، اور وہ ہمیں کیٹیگرائز کر کے بھی بتا رہے ہیں، اس کی شرح بھی بتا رہے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن چین کے ساتھ دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایکسپلین کیا، پھر صحابہ اکرام نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر اسکالرز نے، اور آج کے دور میں اس کی کیا اپلیکیشن ہوگی. ٹھیک، یہ سب کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، اور بیسیکلی علم نافع ہے. یعنی وہ جو ہدایت ہے وہ ہمیں نقصان نہیں دے سکتی. جیسے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، پتہ ہے کیا، میرا دل تو بہت چاہتا ہے میں تمہارے ساتھ درس پہ جاؤں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے نا، پھر سن لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا. تو ہم بہت مسکرا کر ان کو یہ بتائیں کہ اچھی بات نہیں، علم نافع ہے، تمہاری تو زندگی بہتر ہو جائے گی جیسے میری بہتر ہوگی. کیونکہ ہوا یہ نا کہ ہم نے دین کو صرف ریچولز میں ڈال دیا. بچوں کو بھی ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا، تم نماز نہیں پڑھ رہے تو چلو قرآن کلاس میں. بچہ سوچتا ہے کہ اچھا اٹس آل اباؤٹ نماز، اٹس آل اباؤٹ پردہ، اپنی باڈی کو کور کرنا. لیکن ایک اچھا انسان بننا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں پیدا کیا ویسا انسان بننا، وہ کتنا ضروری ہے، اور وہ علم نافع کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. آج کل کے دور میں جیسے لوگ کہتے ہیں فکسڈ مائنڈ سیٹ اینڈ گروتھ مائنڈ سیٹ، تو جو ہدایت ہمارے پیارے نبی لے کر آئے ہیں وہ ہمیں گروتھ مائنڈ سیٹ دیتا ہے. ہم گرو کرتے ہیں کسی بھی سچویشن میں. آپ ہو جیسے آپ صبر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے جو فارمولاز دیے ہیں اپنے جذبات کا اظہار، ان کو سنبھالنا، ان سب چیزوں میں ہماری گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. اور دوسرا کیا، دین حق، دین حق کے ساتھ بھیجا. یعنی یہ جو دین ہے، دین کیا ہوتا ہے؟ وے آف لائف. ٹھیک ہے، دین جو ہے یہ حق ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس میں جو وعدے بتائے گئے ہیں، جو وعیدیں دی گئی ہیں، جو سزا جزا کا کانسیپٹ ہے، وہ ہو کے رہنا ہے. ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم کیجول سے بیٹھے رہیں کہ نہیں میرا نہیں خیال ایسے ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ آیات پڑھیں. میں خود پرسنلی سمجھتی ہوں، جب میں میڈیسن پڑھ رہی تھی تو ہم بھی اسی قسم کی ڈسکشن کرتے تھے، کبھی قرآن کھولا نہیں، کبھی کسی اسکالر کی بات سنی نہیں، سنی بھی تو تھوڑا سا کریٹیکل ویو دے دیا، کیوں ہو ان کو کیا سائنٹیفک ریسرچز پتہ ہیں اور ان کو کوئی بات نہیں پتہ. لیکن جب پہلی دفعہ قرآن کو کور ٹو کور پڑھا، میری تو کیفیت یہی ہوتی تھی، میں ہر آیت پہ رویا کرتی تھی کہ میں نے خود سے کیسے یہ بات سوچ لی، اس پہ بھی پکڑنی ہے، اس پہ بھی پکڑنی، میرا نہیں خیال ایسے ہوگا. جبکہ قرآن میں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سب کچھ بتا دیا گیا، اور احادیث اس کی وضاحت بھی کر رہی ہیں. اور کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان کے اوپر اس کو غالب کر دیا جائے. یعنی یہ جو ہمارا دین ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے نہیں ہے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کوئی پوچھے آپ قرآن کلاس میں جاتی ہیں؟ اب ہمیں ڈر پڑ جاتا ہے کہ ہم پہ کوئی اٹیک نہ ہو جائے. ہم کہتے ہیں نہیں، بس کبھی، بس تھوڑا سا، بتانا نہیں چاہتے.
بازار آپ جائیں گے تو پراؤڈلی بتائیں گے پتہ ہے سیل کا پہلا دن تھا میں آدھے گھنٹے میں پہنچ گئی، یا فلاں فلاں کام میں نے ایسے ایسے کیا. فرسٹ ون ہونے کا ہمیں بڑا شوق ہے ہر معاملے میں، لیکن آپ دیکھیں کہ اپنا دین ہے، جو اپنی پہچان ہے، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، جس سے ہماری زندگیاں ٹرانسفارم ہو رہی ہیں، انہیں ہم چھپاتے ہیں. ہم کہتے ہیں رشتہ دار نہیں سمجھیں گے نا، اب ان کے سامنے کیسے بولیں، بات نہیں کی جاتی، کچھ کہا نہیں جاتا. تو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے کہ دین کے معاملے میں نا، جب بھی میں نے ڈرنے کی، چھپنے کی، پریشان ہونے کی کوشش کی ہے، اس سے میں نے دین کا حلیہ بگاڑا ہے. اور جہاں جہاں میں نے تھوڑا سا سٹینڈ لے لیا ہے، میں نے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا. آپ سوچیں اب کسی کو یاد بھی نہیں ہے، اور وہ سب رشتے ویسے ہی ہیں، وہ پیار سے ہی مل رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. اور فرض کریں کہ کسی کو فرق پڑا بھی تو میں نے جب وہ ہینڈل کیا اسی سے مسئلہ حل ہو گیا، کوئی بات ہی نہیں ہوئی. لیکن آپ دیکھیں ہم دین کو ظاہر نہیں کرتے، دین کا صحیح اظہار نہیں کرتے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ سچویشن اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی جتنی ہم اس کو کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں. جی ہم ڈرتے ہیں، ہمیں اسمارٹ آنسرز نہیں آتے، اسمارٹ طریقے نہیں آتے. اور یہ جو بات کری شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں جتنی کلیئرٹی ہوگی، جتنا آپ اپنے رب پہ بھروسہ کریں گے، جتنا آپ کانسیپچولی صحیح ہوں گے، آپ ان مسئلوں کو حل کر لیں گے، آپ انہیں ہینڈل کر لیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہینڈل کرتے جاتے ہیں نا، تو وہ پھر بڑے چیلنجز آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے لیے پریپیئر کر رہا ہوتا ہے. یعنی جب ایک ایونٹ آتا ہے یا کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، اور میں بڑی مشکل سے، آپ سوچیں اتنے پریشر میں رہ کے کوئی فیصلہ کرتی ہوں، اور میں سوچتی ہوں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کروانا تھا، اس لیے اس دن میں نے یہ کیا، اس دن اللہ نے مجھ سے یہ کروایا، اس دن میرے رب نے اس طرح مجھے یہ سکھایا، یہ سمجھایا. کچھ دنوں بعد اس سے اور ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، اور میں سوچتی ہوں نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی تیاری کروا رہے تھے، وہ والا چھوٹا مسئلہ تھا. تو یہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دین کو بنایا اس لیے ہے کہ اس کا اظہار صحیح کیا جائے. دیکھیں یہ یہاں سے یاد رکھ لیں، یظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دین ظاہر کرنے کے لیے دیا ہے. یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ایک دفعہ اپنے دل سے لوگوں کا خوف نکل جائے تو اللہ کا خوف ڈال لیں تو پھر اللہ بہت آسانیاں فرماتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور آپ دیکھیں کہ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دین کا اظہار ہونا چاہیے. یعنی دیکھیں آپ کسی گیدرنگ میں کوئی بات چیت ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم دین کو پریکٹس کرنے والے ہیں، ہمارے اوپر نظر بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دین چھپانے کے لیے نہیں بھیجا. آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا، جب اسلام قبول کیا تھا تو سب کو لے کے نماز پڑھنے کے لیے حرم میں گئے. اس سے پہلے ان کو تھی گھبراہٹ اس بات کی کہ ہم یہ کام کیسے کریں گے، ابھی وہ اوپنلی نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں ہم جا کر پڑھیں گے. تو ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے جہاں پر ہم کچھ اظہار کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے ہم بتائیں کہ دین جو ہے اس کی کیا خوبصورتی ہے. اور پھر کیا کہا گیا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز وٹنس ہو رہی ہے، ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے. اگر ساری دنیا بھی دین کو نہ مانے، بات کو نہ سنے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے اس چیز کے لیے. اور پھر کیا کہا گیا آگے، آپ دیکھیں کہ کلمہ آتا ہے وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور کیا ہے پھر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا بتایا وہ جاننا ضروری ہے. اور پھر یہ کہ اس کا اقرار کرتے ہوئے اور وحدانیت کا اظہار کرتے ہوئے، یعنی اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اقرارم بھی و توحیدن، کہ ہم نے اس کا اظہار بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اور اس کا اقرار بھی کرنا ہے. اور پھر کیا کہا گیا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو گواہی ہے یہ شعوری اقرار ہے، ایبسنٹ مائنڈیڈ نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں یا ایبسنٹ مائنڈیڈلی آپ کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں اور کچھ اور کام کر رہے ہیں. پوری دنیا اس وقت اس چیز کے لپٹ میں ہے کہ جی مائنڈ فلنس ہو، اور جی ہیئر اینڈ ناؤ میں آپ رہیں، پریزنٹ مومنٹ کو پریکٹس کرنا سیکھیں. لیکن ہمیں تو شروع سے بتا دیا گیا ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے شعوری طور پہ کرنا ہے. شعوری اقرار جو ہے وہ ضروری ہے. جتنا شعوری اقرار ہوتا ہے نا اتنا زیادہ پھر آپ کا وہ جو فاؤنڈیشن عقیدہ ہے نا وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر کیا کہا،
اللہ ان پر، ان کے آل، ان کے صحابہ پر درود اور زیادہ سے زیادہ سلامتی بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی تو کیا کہا گیا؟ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيلًا مَزِيدًا۔ تو یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ بات جو ہمیں بتائی گئی ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اپنے رب کو جاننا، دین کی معرفت صحیح طرح سے حاصل کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے اور اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، پس یہ نجات پانے والے اور قیامت تک مدد کیے جانے والے فرقے یعنی اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہے اللہ اور اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے رسول، موت کے بعد جی اٹھنے اور تقدیر کے اچھے یا اس کے برے ہونے پر ایمان لانا۔ یعنی اس کتاب میں ہم بیسیکلی ان عقائد کو درست کریں گے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعتقاد یا عقیدہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کس سے ہوتا ہے؟ عقد سے ہوتا ہے۔ عقد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو گرہ لگانا۔ اور یہ جو گرہ ہوتی ہے بیسیکلی، یہ تو ہم کنسیپچول گرہ لگا رہے ہیں نا۔ تو کنسیپچول گرہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دل میں پکا مضبوط ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ مثلاً اللہ ایک ہے، میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ اللہ ایک ہے، اس گرہ کو نہیں میں نے کھلنے دینا۔ یا جو رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے پکا گرہ لگا لی ہے، چاہے مجھے کوئی جس مرضی فارمولے سے سمجھانے کی کوشش کرے، مجھے سمجھنے کی اتنی زیادہ مزید ضرورت نہیں ہے، اس پہ مجھے گرہ ہی لگانی ہے، کیونکہ ہمارا دین علم الغیب سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غیب کے علم کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ تو عقیدے کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کی گرہ لگانی پڑے گی پکی۔ جب تک ہم گرہ نہیں لگائیں گے، ہم اتنے ڈٹرمنٹ نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہے، ہمیں پرابلم رہے گی۔ اور دیکھیں عقیدہ کیا ہے، اہل سنہ الجماع کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ نجات پانے والے اور قیامت تک مدد کیے جانے والے فرقہ ہے۔ جب آپ عقیدہ اپنا مضبوط کرتے ہیں تو آپ کو دو فائدے بہت بڑے مل رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ پھیلتے جائیں گے، جتنا زیادہ چیزوں کو ڈی کوڈ کر کر کے سوچتے جائیں گے اور ان کو اوور ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، آپ پھنستے جائیں گے، آپ اتنا زیادہ مشکلات میں پھنسیں گے۔ لیکن سمپل سی بات ہے، مثلا میں نے گرہ لگا لی کہ اللہ ایک ہے، اس کانسیپٹ کو میں نے سائنٹیفکلی، ان سائنٹیفکلی، فلسفی سے اور مختلف جو بھی فیلڈز آتی ہیں ہیومن سائنسز کی، میں نے اسے ایکسپلین نہیں کرنا، بس اللہ ایک ہے۔ لیکن اب جب میں قرآن پڑھ رہی ہوں نا، میں نے پکی گرہ لگائی ہوئی ہے، تو مجھے وہاں پہ ایویڈنس ملتا جاتا ہے، خود بخود وہ ایویڈنس میرے سامنے آتا جاتا ہے۔ لوگ اسی مسئلے میں گھر جاتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، مطلب آپ ہمیں ریسٹرکٹ کر رہی ہیں، آپ ہمیں سوچنے نہیں دے رہی، آپ کہہ رہی ہیں کہ جی اس چیز کو ایکسپلور نہ کرو۔ دیکھیں ایکسپلور کریں گے تو پتہ چلے گا نا، ذہن کھلے گا، وسعت آئے گی۔ نو، عقیدے کے پوائنٹس کو جیسے بتا دیا گیا بس آپ وہاں پہ نوٹ لگا لیں، اس کو نوٹ لگا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا گیا، خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، نوٹ لگا لیں۔ اس کے بیونڈ میں نے سوچنا ہی نہیں ہے، جو مرضی کوئی کہتا رہے مجھے، کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ نوٹ پکی ٹائٹ لگاتے ہیں نا تو وہاں سے پھر خیر کا راستہ کھلتا ہے، بیکاز آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں پوری دنیا ہمیں بتا رہی ہے ملٹی ٹاسک نہ زیادہ کریں، اس سے آپ کا تھاٹ پروسیس خراب ہوتا ہے۔ فوکس کرنا ہے تو ایک کانسیپٹ پہ کریں، اس کانسیپٹ کو آگے تک لے کے چلیں، ٹھیک ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ جب ہم ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب بھی میں کوچنگ اور کاؤنسلنگ کرتی ہوں لوگوں کی، تو پریشان لوگ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ملٹیپل کانسیپٹس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، دماغ آپ کو ایک کانسیپٹ سے دوسرا کانسیپٹ، تیسرا کانسیپٹ پہ جمپ کروا رہا ہوتا ہے، آپ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑی سی چھانٹی کرنا شروع کر دیں کہ ون تھنگ ایٹ اے ٹائم، ابھی میں نے اس کے بارے میں سوچنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو آپ دیکھیں بہت سارے کام آپ کر بھی لیتے ہیں۔ جیسے ایون ایک دن میں آپ کے ڈھیروں کام ہو نا، تو کھانا پکاتے ہوئے آپ بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کو اٹینڈ کرنا ہے، بچوں کا کام کرتے ہوئے سوچ رہے ہیں ابھی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھتے ہوئے سوچ رہے ہیں اللہ وہ فلاں کام کرنا ہے، تو سارے کام کر بھی لیں تو بے چینی کی کیفیت رہتی ہے۔ تو عقیدہ ہمیں یہ بتاتا ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے نا ان کانسیپٹس کو کہ کن معاملات میں، یعنی کہ کیونکہ قرآن میں ہمیں بہت کیٹیگرائز کر کے بتایا گیا کہ کن معاملات میں بس گرہ لگا لو اور کن معاملات کے بارے میں سوچو بچار کرو۔ اور کیونکہ وہ سوچو بچار آپ کو پھر کوئی کنسٹرکٹیو بھی بنائے، صرف آپ انٹلیکچول لرننگ کے لیے اور انٹلیکچول گروتھ کے لیے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، بڑا مزہ آیا ہمیں کہ نیا کانسیپٹ پتہ چلا، فلاں نے ایسے ایکسپلین کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
تو آپ نے گرہ لگانی ہے ان کانسیپٹ پہ، کیوں یہ گرہ جو ہے آپ کو بچائے گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے نا، ناجیہ، بچائے گی، اور قیامت تک آپ کی مدد ہوگی ہر معاملے میں. قبر میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ کو پولیس رات پہ گزرتے ہوئے فائدہ ہوگا، جو سوال پوچھے جائیں گے ان میں فائدہ ہوگا. یو ول بی سیوڈ. آپ دیکھیں نا، آپ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہوں، آپ ملٹیپل چیزیں پڑھنا شروع کر دیں تو کیا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. ہم سے نہیں کیری کیا جاتا. تو ہم بچوں کو بھی ہر بات پہ یہ کہہ رہے تھے، فوکس کرو، دھیان ادھر ہی دو، ادھر ادھر نہ اپنا دماغ لے کر جاؤ. تو عقیدہ یہی ہے کہ ہم کنسیپچولی اپنے آپ کو بہت سٹرونگ رکھیں. اور اہل سنہ والجماع یہ کون سی جماعت ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہ کسی کوئی ریلیجس لیبل نہیں ہے، یا یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اہل سنہ والجماع وہ گروپ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرتے رہے اس پہ ہے. بس سیفٹی اسی میں ہے. جتنے فتنے بڑھتے جائیں گے، جتنا ٹائم آگے بڑھتا جائے گا، اور جتنا ہم مزید سائنٹیفک طریقے سے قرآن کو، حدیث کو ایکسپلین کرنے کی، ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں چانسز کیا ہیں، ہم زیادہ پھنستے چلے جائیں گے. تو ہمیں اپنے اس عقیدے کو بہت زیادہ مضبوط کرنا ہے. اور اس میں پھر کیا آ گیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان.